یہ ہیں ہماری مائیں، یہ ہیں امہات المومنین، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا نمونہ بنائیں، ان کی سوانح حیات سے آشنائی حاصل کریں، ان کو صبح و شام پڑھیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نہ کہ ان ناچنے گانے والیوں کو جو کہ لعنتی عورتیں ہیں، جو آج ہماری عورتوں کی کیا بن بیٹھی ہیں، ہماری عورتوں کی آئیڈیل بن بیٹھی ہیں۔ یہ انہیں دیکھتی ہیں، انہیں دیکھ کر لباس خریدتی ہیں، بازار کو جاتی ہیں تو اس لعنتی عورت کا نام لے کر مارکیٹ والے سے کہتی ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں کہ ایسا ڈریس دکھائیے گا، کس کا؟ اس لعنتی عورت کا نام۔ اللہ اکبر! جی ہاں، اگر میں لعنتی کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ہر اعتبار سے یہ تو دیندار بھی نہیں، کافر ہیں۔ کافر کے علاوہ جس طرح کا اعمال کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں، اس اعتبار سے تو یہ لعنتی ہی ہوئے، لیکن ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں بازار میں جاتی ہیں تو ان کا نام لے کر ڈریس خرید لاتی ہیں، اس کے علاوہ اپنے بال ان کی طرح بناتی ہیں، اپنے چہرے کا معاملہ ان کے طرح بنانے کی کوشش کرتی ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ان ماؤں کا مطالعہ کریں اور اپنے گھروں کے اندر اس بات کو رواج دیا جائے کہ ہمارے گھروں کے اندر خاص طور سے بیٹیوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان امہات المومنین اور صحابیات کا تذکرہ ہو، اور وہ کتابیں ہوں صحیح علماء کی لکھی ہوئی، وہ کتابیں ہمارے گھروں کی شلف میں ہوں جس کے اندر امہات المومنین کا اور صحابیات کے تذکرے ہوں، اور وہ صبح و شام وہ تذکرے پڑھا کرتے رہیں، کیونکہ ان کی زندگی پر اس کا ضرور اثر ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے۔ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، وہ یکا ہے، تنہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اسماء کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے۔ اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے سامان ہدایت لے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو امت تک، قیامت تک آنے والی انسانیت کو پوری امانت و دیانت تک کے ساتھ پیغام کو پہنچایا۔ میری اور آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، سب سے پہلے تو اس پر عمل کریں، تادم حیات اس پر جم جائیں، اور اس پیغام کو ان بندوں تک پہنچائیں جو اس پیغام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے کئی خطبات سے آپ کے سامنے صلح حدیبیہ سے متعلق بہت ساری باتیں آئیں۔ پچھلے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو کے ساتھ جن شرائط پر معاہدہ کیا، صلح کی، اس سے متعلق باتیں آپ نے سنی۔ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دب کر بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے معاملے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور دب کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ بظاہر سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور اس مجلس میں جو لوگ شریک تھے ان کو ایسے محسوس ہوا، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جذبات کے غلبے کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، اسی لیے صحابہ اکرام کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے آدمی کا دل محبت سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے کیسے ساتھی تھے، کیسے ساتھیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا تھا۔ میں بارہا بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ انبیاء منتخب ہوتے ہیں، انبیاء اکرام سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو چن لیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء اکرام کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، انہیں بھی چن لیا ہوا ہوتا ہے۔
صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ منتخب بندے تھے، اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے تھے، اور خاص طور سے یہ جو 1500 صحابہ کرام یہاں پر ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں، یاد رکھیں 2 باتیں بہت جامع ترین باتیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمائی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم خیر اہل الارض، بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت معنویت رکھتا ہے، سبحان اللہ، انتم خیر اہل الارض، زمین والوں میں تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ، روئے زمین پر قیامت کی صبح تک تم سے بہتر لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، انتم خیر اہل الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی بات ہے صحابہ کرام کے متعلق۔ اور ایک مرتبہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار انشاء اللہ احد من اصحاب الشجرہ، اللہ کے نبی نے سیدہ حفصہ سے کہا لا يدخل النار انشاء اللہ احد من اصحاب الشجرہ، اصحاب شجرہ میں سے، درخت کے نیچے بیعت لینے والوں میں سے اللہ اگر چاہے تو ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی جہنم نہیں جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت بڑی بات ہے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس یاد رکھیں ان لوگوں کے متعلق، سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شرائط طے ہوئے، شرائط کو دوبارہ اگر سننا ہے تو آپ پیچھے کے خطبات کو سن سکتے ہیں، اب اس کا یہاں پر اعادہ ممکن نہیں ہے، شرائط تو طے ہوئے، اور خاص طور سے وہ شرط جو بہت زیادہ جس پر صحابہ کرام جذباتی، وہ یہ خاص طور سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ پیش آیا، سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیڑیوں میں تھے، جسم کے اوپر تعذیب کے نشان تھے، زخموں کے نشان تھے، اپنی جان چھڑا کر بڑی مشکل سے آئے تھے، لیکن سہیل ابن عمرو نے یہ جو شرط رکھی تھی کہ لا یأتیک منا رجل وان کان علی دینک الا رددتہ الینا، یہ جو بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا لم نقض الکتاب بعد، اے سہیل ہم نے ابھی تک تو کتابت تو مکمل نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا انا لم نصالحک علی شیء، اگر ایسا ہے تو ہم آپ کے ساتھ مصالحت ہی نہیں کریں گے، معاہدہ ہی نہیں کریں گے، کسی چیز پر صلح نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد مجبوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جندل کو لوٹانا پڑا تھا۔ یہ سارے معاملات آپ نے سنے، اس کے بعد بہت سارے شرائط طے ہوئے، صحابہ اکرام شرائط کے طے ہونے کے بعد جذبات کے غلبے میں ہیں، بہت زیادہ غمزدہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ خواہش تھی جو دل کے اندر ٹھاٹے مار رہی تھی کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہوگا، اللہ کے گھر کے طواف کی سعادت نصیب ہوگی، کعبے کی عظمت تو ہمیشہ سے مسلم تھی، صحابہ اکرام بے انتہا محبت کرتے تھے اللہ کے گھر سے، تو اسی شوق اور اشتیاق کے ساتھ وہ آئے تھے کہ یہ جو ہم صبر کر رہے ہیں آخر کار اس صبر کا پھل ہمیں ملے گا اور ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق تو وَذَلِكَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اگلے سال تم آنا، اگلے سال طواف کا موقع دیا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کے جو ارمان تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی شوق کی بات تھی صحابہ اکرام کے لیے، اور اوپر سے جو معاہدہ ہوا اس کے اندر بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صحابہ مسلمان دب گئے ہیں۔ تو صحابہ ایک طرح سے ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے، ایک ایسا سٹیٹ آف مائنڈ جہاں پر وہ کچھ بول نہیں رہے ہیں، آپس میں بات چیت بند ہو گئی، سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں، غم کا ایسا غلبہ ہے کہ کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا، جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ٹرانس تھا، ایک سیمی کانشیس سٹیٹ آف مائنڈ، کہ جہاں پر غم کا ایک ایسا غلبہ ہے کہ آدمی بول بھی نہیں پا رہا ہے، فکر میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا ہے، گویا کہ وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ہوشیار تو ہے، بظاہر اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ بے ہوش ہے۔ اس طرح کا معاملہ صحابہ اکرام کو دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے زیادہ غمزدہ صحابہ اکرام ہو گئے۔ تو ایسے میں پورے دفعات طے ہوئے، معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، تمام کے تمام دستاویز بھی تیار ہو گئے۔ اب یہاں پر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے کہا، تمام صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا فانحروا، اللہ کے نبی نے کہا قوموا فانحروا ثم احلقوا، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا قوموا، اٹھو، فانحروا، اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اپنے جانوروں کو ذبح کرو، ثم احلقوا، پھر حلق کرو، اپنے بال منڈوا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن ما قام منہم رجل، ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں سیرت طیبہ کے پورے اوراق آپ چھان دیں، اس طرح کا موقع کبھی بھی نہیں آیا تھا، اس طرح کا معاملہ نبی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور حلق کرو، ما قام منہم رجل، ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک صحابی کھڑے نہیں ہوئے، سب کے سب اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہیں پہنچی ہی نہیں، سب کے سب وہیں. حتی قال لها 3 مرات، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابہ ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے عروہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دے تو اس حکم کی بجا آوری کے لیے گویا وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے لڑ پڑیں گے. یہ وہ صحابہ تھے، جب اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں تو اس طرح سے لپک کر حکم کی بجا آوری کرتے ہیں. بعض دفعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں دیکھ کر آپ کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو محسوس کر کے فوراً عمل پیرا صحابہ کرام ہو جاتے تھے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہ صدا لگائی، قوموا فانحروا ثم احلقوا، لیکن ما قام منہم رجل، ایک آدمی بھی اس کے اندر کھڑا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں پڑ گئے، کوئی نہیں کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنے ساتھ ہماری ماؤں میں سے کسے منتخب فرمایا تھا؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فدخل علی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال لها ما لقي من الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ کیا کیا ان کے ساتھ باہر ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملہ اللہ کے نبی کا پیش آیا تھا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اٹھو اور حلق کر لو، جانوروں کو ذبح کرو، لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ام سلمہ سے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے اتنا فطری دین ہے، اور ایک آدمی کی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، بیوی ایک عورت کا کیا کردار ہوتا ہے، ایک عورت کا کیا کردار ہوتا ہے، بیٹر ہاف کہا جاتا ہے. سبحان اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس نازک مرحلے میں بھی، اس نازک معاملے میں بھی، اس نازک گھڑی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کا درد، اپنے فکر کو اپنی بیوی محترمہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا. یہ ہیں ہماری مائیں، یہ ہیں امہات المومنین. ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا نمونہ بنائیں، ان کی سوانح حیات سے آشنائی حاصل کریں، ان کو صبح و شام پڑھیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نہ کہ ان ناچنے گانے والیوں کو جو کہ لعنتی عورتیں ہیں، جو آج ہماری عورتوں کی کیا بن بیٹھی ہیں، ہماری عورتوں کی آئیڈیل بن بیٹھی ہیں. یہ انہیں دیکھتی ہیں، انہیں دیکھ کر لباس خریدتی ہیں. بازار کو جاتی ہیں تو اس لعنتی عورت کا نام لے کر مارکیٹ والے سے کہتی ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں کہ ایسا ڈریس دکھائیے گا. کس کا؟ اس لعنتی عورت کا نام. اللہ اکبر. جی ہاں، اگر میں لعنتی کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ہر اعتبار سے. یہ تو دیندار بھی نہیں، کافر ہیں. کافر کے علاوہ جس طرح کا اعمال کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں، اس اعتبار سے تو یہ لعنتی ہی ہوئے. لیکن ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں بازار میں جاتی ہیں تو ان کا نام لے کر ڈریس خرید لاتی ہیں. اس کے علاوہ اپنے بال ان کی طرح بناتی ہیں، ان کے اپنے چہرے کا معاملہ ان کے طرح بنانے کی کوشش کرتی ہیں. نعوذ باللہ. ہمیں چاہیے کہ ان ماؤں کا مطالعہ کریں اور اپنے گھروں کے اندر اس بات کو رواج دیا جائے کہ ہمارے گھروں کے اندر خاص طور سے بیٹیوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان امہات المومنین اور صحابیات کا تذکرہ ہو، اور وہ کتابیں ہوں صحیح علماء کی لکھی ہوئی، وہ کتابیں ہمارے گھروں کی شلف میں ہوں جس کے اندر امہات المومنین کا اور صحابیات کے تذکرے ہوں، اور وہ صبح و شام وہ تذکرے پڑھا کرتے رہیں، کیونکہ ان کی زندگی پر اس کا ضرور اثر ہوگا. یہاں پہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اتحب ذلک یا نبی اللہ. اللہ اکبر. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہی پسند کرتے ہیں؟ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنے جانوروں کو ذبح کریں اور اپنا حلق کریں؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں؟ اتحب ذلک یا نبی اللہ. اس کے بعد کہتی ہیں اخرج، تب تو آپ باہر نکلیے، لا تکلم منہم احدا کلمتا، آپ جائیے ایکلے سے بھی ایک بات نہ کیجیے. لا تکلم احدا منہم کلمتا، کسی سے کچھ نہ کہیں، ایک جملہ بھی آپ نہ کہیں. آپ جائیں باہر، آپ جائیں، ایک بھی کلمہ نہ کہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حتی تنحر بدنک وتدعو حالقک فیحلقک، کہتی ہیں کہ آپ باہر جائیں، کسی سے کچھ بھی بات نہ کریں. قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، اہل علم نے
اہل علم میں خاص طور سے امام مسلم نے اپنی شرح میں، امام ابن حجر نے اپنی شرح میں، قاضی عیاض نے، اس طرح سے بڑے علماء نے اس اسلوب کو ڈائسیکٹ کیا ہے۔ اس اسلوب کو عربی اصول و قواعد کے نزدیک اتنا چھوٹا سا ہے، یا نبی اللہ اتحب ذلک کے بعد انہوں نے ایک دو چار جملے کہے ہیں بس حضرت سیدہ ام سلمہ نے، لیکن اہل علم کی نگاہ بہت گہری ہوتی ہے، انہوں نے اس پورے جملے کو پڑھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اتنا بہترین اسلوب اختیار کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شوہر کے احترام کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا، ادب کو ملحوظ رکھا، اور ایسا اس جملے کو پڑھنے سے کہیں بھی نہیں لگتا ہے آپ کو کہ وہ نبی کو حکم دے رہی ہیں آپ جائیے باہر، کیسے نہیں اٹھتے ہیں دیکھیں گے، آپ جائیے باہر اپنے اونٹ کو ذبح کیجئے، خود حلق کیجئے، دیکھیں گے پھر کیسے نہیں اٹھتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ نہیں، بالکل ایسے سوفسٹیکیٹڈ الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے شوہر کا احترام جھلکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس دور کے اندر شب و روز جو مسائل سے ہم دوچار ہیں، خاص طور سے ہمارے کانوں تک جو معاملات پہنچتے رہتے ہیں، اور دیگر اہل علم سے جب بات ہوتی ہے تب بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ایک بیوی کی طرف سے، لڑکیوں کی طرف سے اپنے شوہروں کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، اپنے بڑوں کی جو گستاخی ہو رہی ہے، پچھلے کسی دور میں اتنا معاملہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ آج صبح شام اپنے شوہر کی ناراضگی، اپنے شوہر کی گستاخی، نافرما برداری، زبان درازی، بڑوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات گھروں کے اندر آئے دن دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج کا یہ دور اس قدر پرفتن ہے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لیں، خاص طور سے بچیوں کی تربیت کے اندر۔ ہم یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے کسی نہ کسی کے بھائی ہیں، بہت سارے ہیں جو باپ ہیں ایک بچی کے، اسی طرح سے ہم اپنے رشتوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچیوں کی تربیت کے اندر ذرا برابر بھی، خاص طور سے اس دور پرفتن کے اندر ذرا برابر بھی غفلت برتی اگر جائے تو اس کا خمیازہ بہت بڑا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور اس دور کے اندر ایسے نعرے، جب ہم چھوٹے تھے تب تو ہم نے ایسے نعرے نہیں دیکھے، لیکن جیسے جیسے ہم جوان ہوئے اور دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کے نعرے سننے آ رہے ہیں، اور یہ سب ماڈرنائزیشن کے نام پہ آ رہے ہیں، لبرلائزیشن آف وومن، ماڈرنائزیشن آف وومن، اور اپڈیٹ کرنے کے لیے عورت کے حقوق کے تحفظ کے کھٹیا نعرے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور اس کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور کے اندر یہ نیا ٹرم آپ نے سنا ہوگا، پڑھے لکھے نوجوان بھی موجود ہیں، فیمنزم کا نعرہ، فیمنزم کہتے ہیں وہ یہ نئی ٹرمنالوجی ہے، ہم نے بچپن میں نہیں پڑھی تھی۔ فیمنزم یعنی عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اب عورت یہ پوچھے گی کہ اگر تم اسلام کے اندر 4 شادیاں کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں جو مرد کے برابر یعنی فطرت کے برخلاف عورت کو فیمنزم کے نعرے کے تحت اس بات کی جرت دی جا رہی ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے باقاعدہ کالجز کے اندر، ہائر سٹڈیز کے اندر، اس طرح سے ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالی ہے، پلید باتیں ڈال دی جا رہی ہیں فیمنزم کے نام پر۔ اچھا، فیمنزم کا ایک یہ بہت بڑا نعرہ، عجیب و غریب نعرہ اس دور کے نعروں میں سے یہ بھی ہے، مائی باڈی مائی چوائس کہتے ہیں، مائی باڈی مائی چوائس۔ اس طرح سے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ بچیوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈال دی جا رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہماری بچیاں اس سے متاثر نہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ڈیمیج کاز نہیں کریں گی، پوری طرح سے متاثر نہ ہوئی نہ صحیح، لیکن اس کے جرے نہ ذرے جراثیم تو اندر ضرور جائیں گے۔ اس طرح کے ماحول سے اپنی بچیوں کو بچانے کی ضرورت ہے جہاں پر اس طرح کے نعرے دیے جائیں، مائی باڈی مائی چوائس۔ ارے بھائی، اسلام نے تو یہ تصور دیا ہے کہ تیری باڈی تیری ہے، کس نے کہا کہ تیری باڈی تیری ہے؟ یہ بات یاد ہونی چاہیے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ نہ ہماری جان ہماری، نہ ہمارا مال ہمارا، نہ ہماری جسم ہمارا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ اچھا، خرید کے پیمنٹ کے طور پر اللہ رب العالمین، قیمت کے طور پر اللہ رب العالمین کیا دینے والا ہے؟ جنت دینے والا ہے۔ اگر آپ اپنے اس مال کے اوپر کلیم کریں گے تو قیمت نہیں ملے گی آپ کو، یہ میرا ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، مائی باڈی مائی چوائس۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح کے آج کل کے نعروں میں سے یہ بھی ایک نعرہ ہے، پروگریسو کہتے ہیں پروگریسو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ زمانے جاہلیت کے رسوم کو اختیار کر کے، جانوروں سی تہذیب اختیار کر کے، جانوروں سا ننگا پن اختیار کر کے ایک آدمی اپنے آپ کو پروگریسو کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ پروگریسو یعنی جو لوگ اس طرح سے ننگے ہونے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، غیرت جن کے اندر ابھی باقی ہے، ان لوگوں کو ریگریسو کہا جاتا ہے اس دور کے اندر۔ ریگریسو تھاٹس، پروگریسو تھاٹس، یہ پروگریسو ہیں، یہ ریگریسو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اس طرح کے فتنوں میں پڑنے سے بچیں، اس طرح کی تعلیم سے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح کے کلچر سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، خاص طور سے اعلیٰ تعلیم کے اندر ایسے جگہوں کا انتخاب کریں جہاں پر اس طرح کے جراثیمی نظریات موجود نہ ہوں۔ یہ ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ دے رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ لیا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آ کر اپنا اونٹ لیا، اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ نہر کر دیا، اپنے اونٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا۔ صحابہ کرام دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ لیا، کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہے کہ صحابہ کرام جو نہیں اٹھ رہے تھے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ابھی انہیں ایک امید باقی ہے، ہماری یہ ناراضگی دیکھ کر، ہماری یہ غم دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ممکن ہے کہ معاہدے کے جو دفعات طے ہوئے ہیں، جو شرائط طے ہوئے ہیں، انہیں بدل دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال ہمیں حرم کے اندر لے جائیں۔ ابھی یہ کہیں نہ کہیں امید کی ایک رمق باقی تھی، صحابہ کرام اسی لیے منتظر تھے، بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اونٹ کو ذبح کر دیا، اونٹ کو نہر کر دیا، صحابہ کرام کھڑے ہوئے۔ اب صحابہ کرام ایسے لگ رہا تھا کہ اپنے اس سیمی کانشیس اسٹیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، اٹھے صحابہ کرام، انہوں نے بھی اپنے اونٹوں کو لیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اپنا اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا، پھر ثم دعا حالقہ فحلقہ، پھر اپنے حجام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پھر حجام کو اللہ کے نبی نے بلایا، یعنی حلق کرنے والوں کو بلایا، وہ آئے صحابی رسول، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا۔ صحابہ اکرام نے یہ منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، فوراً صحابہ اکرام نے اپنے اپنے اونٹوں کو، اپنے اپنے جانوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے جانوروں کو نہر کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنا حلق صحابہ اکرام نے کروانا شروع کر دیا۔ یہ تھا مشورہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ، یہ معاملات ہوئے۔ صحابہ کرام غم کی اس کیفیت کے اندر ابھی بھی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جب ایک دوسرے کو شیو کر رہے تھے، ایک دوسرے کو حلق کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں غم میں ایک دوسرے کو قتل نہ کر بیٹھے، اس طرح سے لگ رہا تھا، اتنا غم میں ہیں۔ آپ ایک دوسرے کو جو حلق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہیڈ شیو کر رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ آخرکار یہ جو سفر تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، بہت ہی سنہرا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ کی طرف واپس کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ یہاں پر ہوا، پورا دفعات طے ہوئے، شرائط طے ہوئے، سب کچھ طے ہوا۔ اس کے متعلق جو حکمتیں ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے خطبوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نکلتے ہیں، کوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا، اب آتے ہیں حضرت عمر کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے وہ سوال اٹھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تب سے کیا دل کو قرار نہیں ہے، بہت بے چینی ہے، اور بے چینی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹ لیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جذبات کا وہ جو غلبہ تھا وہ بہت ہی دور رہ گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اونٹ لا کر، اللہ کے نبی کے بالکل قریب آئے، آ کر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، بہانہ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کسی چیز کے بارے میں پوچھا، لم یجبہ، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا جواب نہیں دیا۔ ثم سألہ فلم یجبہ، ثم سألہ فلم یجبہ، 3 بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کچھ پوچھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ادھر التفات ہی نہیں کیا، جواب ہی نہیں دیا۔ 3 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی اور اضطراب کی یہاں تو انتہا ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ بے چین ہو گئے اور اپنے آپ سے کہا، اپنے آپ، سکلت کا امک یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے گم کرے، تیری ماں نے تجھے کھو دیا ہے، تیری ماں تجھے گم کرے۔ نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات کل ذلك لم یجیبک، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ بات کرنی چاہیے، تم نے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہیے، تینوں مرتبہ کبھی بھی نبی نے تیرا جواب نہیں دیا، تیری ماں تجھے گم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غم میں مبتلا ہوئے، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے، پہلے سے ہی پریشان تھے، پہلے سے ہی ٹینشن میں تھے، اب جب اللہ کے نبی نے 3 بار بات کرنے پر بھی نبی نے جواب نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ لیا،
اونٹ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے آگے نکل گئے، بے چینی میں ہیں، بہت زیادہ بے چینی ہے، اور کہتے ہیں خشیت، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان ینزل فی قرآن، کہ کہیں میرے بارے میں قرآن نہ نازل ہو جائے، کہیں میرے بارے میں قرآنی آیات نہ نازل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غصے میں ہیں، میرے سوال کا جواب 3 مرتبہ پوچھنے پر بھی نہیں دیا، اب مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں میرے متعلق قرآن نہ نازل ہو جائے۔ بہت زیادہ بے چین ہے، بہت زیادہ بے چین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اب حضرت عمر وہی سوچ رہے ہیں، فما نشبت ان سمعت صارخا یصرخ بی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے متعلق قرآن نہ نازل ہو جائے، ان سمعت صارخا یصرخ بی، میں نے ایک پکارنے والے کو میرا نام پکارتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے ایک پکارنے والے کو میرا نام پکارتے ہوئے سنا کہ نبی مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ سنا کہ نبی مجھے بلا رہے ہیں، لقد خشیت ان یکون ینزل فی قرآن، مجھے پتہ چل گیا کہ یقیناً میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا نبی اب مجھے بلا رہے ہیں، یقیناً میرے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہو چکی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں، اسی پریشانی میں اللہ کے نبی کے پاس گئے، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے عمر کو بلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ بے چین بھی تو وہی تھے، سب سے زیادہ غم زدہ تو وہی تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا عمر کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انزلت علی سورۃ اللیلۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اے عمر آج اس رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آج اس رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی سورج جس پر طلوع ہوا ہے، سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ ہر چیز پر تو سورج طلوع ہوتا ہے، بچوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، بیویوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، زمین و آسمان پر ہر چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے فرمایا، انزلت علی سورۃ اللیلۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اے عمر مجھ پر آج ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہے اللہ کے نبی کیا صورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، سورہ فتح مجھ پر نازل ہوئی ہے، سورہ فتح مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو معاملہ پیش آیا جس کے متعلق سب کا یہ خیال ہے کہ ہم دب گئے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک پوٹینشیل شکست کی حیثیت رکھتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے، اللہ تو کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو ایک کھلی فتح سے نوازا ہے، ایک کھلی فتح سے۔ اللہ اکبر، ہم بھی تو جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں ان کے سامنے دب کر معاملات طے کر رہے ہیں، سب کو تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرمائی، کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری آیات اس سلسلے میں ہیں، اس سورے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس سلسلے میں تفصیلی باتیں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی جو آیت اس کے اندر نازل ہوئی یہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کریں، ہم آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کریں۔ اب یہاں پر سب کے ذہن میں سے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، کیا مطلب کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطا کا گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن اہل علم نے اور اہل تفسیر نے اس آیت کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ بعض چیزیں جو حقیقت میں گناہ نہیں ہیں، بعض چیزیں جو حقیقت میں گناہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت ایسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں جو حقیقت میں گناہ بھی نہیں ہیں انہیں بھی بعض دفعہ اپنے اوپر گناہ سمجھتے تھے، اپنے اوپر گناہ سمجھتے تھے۔ جیسے عبادتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بھی فرض سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کے نبی، فرض تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چھوٹنے کا تصور بھی محال ہے، لیکن نوافل کی پابندی کا بھی مسئلہ اللہ کے نبی کا ایسا تھا کہ فرض سے زیادہ اللہ کے نبی شدت سے نوافل اور تطوعات کی پابندی کرتے تھے، اور کبھی کوئی نفل بھی چھوٹ جائے
نفل چھوٹ بھی نہیں، بلکہ جتنے رکعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس میں تھوڑی کمی بھی ہوئی تو اللہ کے نبی اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے لگ جاتے تھے، کس کے؟ گناہوں کے پر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بس تطوعات اور نفل کے بھی کمی کسی وجہ سے واقع ہونے پر، وہ بھی کسی وجہ سے، چاہے وہ جنگ ہو، مصروفیات ہوں دوسری، اس کی وجہ سے جب کوئی کمی واقع ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یہ جو نوافل کے چھوٹنے پر آپ بے چین ہو رہے ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں، اگر ہوتا تب بھی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر کہا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے، یہ جو نعمت اسلام ہم نے آپ کو دی ہے اس نعمت کو تم پر تمام کرے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر جنت تک جا پہنچے، نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، خیر تفصیلی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ایک خطبہ سورہ فتح کی بعض آیات کی، پوری ویسے تو سورت طویل ہے، بہت بڑی سورت ہے، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ خطبے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آنے والے 1 یا 2 خطبے انشاءاللہ سورہ فتح کی ان آیات کی تشریح ہم کریں گے، اور اس کے بعد آگے سیرت طیبہ کے آگے جو واقعات پیش آتے ہیں اس کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ آگے جو سیرت طیبہ ہے دلچسپ بھی ہے اور بہت زیادہ پرمغز بھی ہے، بہت زیادہ آگے جو معاملات پیش آنے والے ہیں بہت پرمغز ہیں، بہت سارے پند و نصائح اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور دلچسپی کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورتی سے ان سارے باتوں کو کتاب و سنت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ خیر ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے ان دروس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔